يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں کہ تم سونا تیرے نال دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں کہ تم سونا تیرے نال دا تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتھے تیرے غلاماں دا جواب تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتھے تیرے غلاماں دا جواب نہیں اور ہورانوں تو روپ ونڈے حبشی بلال دا لب کے لے آواں کہ سونا تیرے نال دا ہم سارے اپنا اپنا ٹکڑا لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں مکے رہن والے مدینے جان والے ٹھٹے کھان والے سینے لان والے مکے رہن والے مدینے جان والے ٹھٹے کھان والے سینے لان والے تیرے بنا ڈگیا کوئی نہیں سنبھالنا میں لب کے لے آؤں سونا تیرے نال دا تیرے بنا ڈگیا کوئی نہیں سنبھالنا میں لب کے لے آؤں سونا تیرے نال دا اللہ اکبر ہوکا پیا دیواں تیرے سچیاں پیاراں دا ہوکا پیا دیواں تیرے سچیاں پیاراں دا اور جیوندا اے ظہوری لے کے نام تیرے یاراں دا ہوکا پیا دیواں تیرے سچیاں پیاراں دا جیوندا اے ظہوری لے کے نام تیرے یاراں دا گولا ہاں میں تیرا تیرے در دا تیری آل دا گولا ہاں میں تیرا تیرے در دا تیری آل دا لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا اللہ تبارک و تعالی
جل مجدہ کریم کے ہندوستان حضور نبی رحمت شفیع معظم دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بیکستنا میں ہدیہ ہے محبت و عقیدت خرچ کرنے کے بعد انتہائی عزت و احتشام کے لائق محب و محترم نوجوان مذہبی اسکالر محبت بڑی شخصیت حضرت علامہ مولانا حافظ القاری انجم الحسن صاحب زید شرفہ خطیب جامع مسجد حاضہ حضرت مولانا حافظ شفیق صاحب حفظہ اللہ تعالی امام مسجد حاضہ اور زینت مسند صدارت سید علی رضا گیلانی صاحب زید شرفہ ہمارے بڑے پیارے اسٹوڈنٹ طالب علم فہیم اقبال صاحب اور میرے ساتھ بہت سارے محبت کرنے والے احباب موجود ہیں، فہیم بٹ صاحب ہیں، صوبیدار صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، آصف صاحب ہیں، اور ہمارے حرم سے تشریف لائے ہوئے بہت پیاری شخصیت جناب حافظ محمد بوٹھا صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اس مسجد کی انتظامیہ، اہلیان گاؤں، اہل اسلام، آج کی مبارک تقریب جو کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ فقیر نے سورۃ البقرہ کی ایک آیہ مبارکہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ہاتھ باندھ کے عرض کرنا چاہوں گا، جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، جو لوگ حضور کا ذکر سننا چاہتے ہیں وہ بیٹھ کے سنیں۔ درمیان میں اٹھنا چلنا پھرنا ایک تو حضور کے ذکر کے تقدس کے خلاف ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اور یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں ذہن میں رکھ کے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ سنی بے ادب نہیں ہوتا، سنی باادب ہوتا، سنی بغض والا نہیں ہوتا، سنی محبت والا ہوتا۔ تو یقیناً آپ لوگ حضور کی محبت کا پیغام لے کے آئے ہیں اور لے کے جائیں گے، تو میں چاہوں گا کہ آج ایک نئی جہت سے حضور کی محبت کا بیج آپ کے سینوں میں ایسے بو دیا جائے کہ اس کی خوشبو آپ جب تک زندہ ہیں آپ کے سینے سے اس کی خوشبو آتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ کا تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کی روشنی میں ہمارا موضوع جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ بڑا سادہ سا ہے اور محبت بڑا موضوع ہے، اور ایک پیغام جو آپ کے سینے پر پہنچانا ہے، آپ کی محبتوں کی نظر کرنا ہے۔ وہ پیغام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں چہرہ مصطفیٰ کی توقیر کیا ہے؟ توقیر جانتے ہیں، عزت، چہرہ مصطفیٰ کی اللہ کی بارگاہ میں توقیر کیا ہے، اور حسن چہرہ مصطفیٰ کی غلاموں کے لیے تاثیر کیا ہے؟
یہ موضوع میں پھر سادہ کر دیتا ہوں کہ حضور کے چہرے کا جو حسن ہے اللہ کو کتنا پسند کرتا ہے، تو اس چہرے کے حسن تو غلاموں میں خیرات اتنی لگتی ہے۔ بس یہ سادہ سا میں نے موضوع آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات اللہ کریم جل مجدہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کی انتہا کی ہے، حسن کی انتہا کی ہے۔ دیکھیں اہل اسلام، یہ مسجد، اس کے در و دیوار بڑے پیارے ہیں۔ انسان کی ایک عجیب سی طلب ہوتی ہے، انسان جہاں بیٹھتا ہے نا وہ خوبصورتی کو تراشتا رہتا ہے، کہتا ہے یہ پھول بڑے سونے، دیواریں بڑی سونی ہیں، یہ شخص بڑا سونا ہے، یہ حضور کے غلام بڑے سونے ہیں۔ انسان کی فطرت میں، طبیعت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ حسن کو تلاشتا رہتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے۔ جہاں اسے حسن نظر آتا ہے تو وہ انسان ٹک ٹکی باندھ کے اس کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس حسن کے جلووں سے قلب و روح کو معطر کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو مہکانا شروع کر دیتا ہے، تا وقت کہ اس کی تسکین ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا اس دنیا میں، اس کائنات ارضی اور سماوی میں حسن کے بے شمار جلوے ہیں، حسن کے بے شمار جلوے ہیں۔ یہ حسن اگر انسان کی پیشانی سے چھلکے تو یہ سعادت بن جاتا ہے۔ یہ حسن اگر انسان کے پورے پیکر یعنی سر سے لے کر پاؤں تک چھا جائے تو پھر یہ شرافت بن جاتا ہے۔ یہ حسن اگر انسان کے کلام میں آ جائے تو یہ خطابت بن جاتا ہے۔ یہ حسن اگر انسان کے فیصلے میں آ جائے تو یہ عدالت بن جاتا ہے۔ یہ حسن اگر انسان کی خدمت میں آ جائے تو یہ سیاست بن جاتا ہے۔ یہ حسن اگر انسان کی آواز میں آ جائے تو یہ آفت بن جاتا ہے۔ انسان کی چال میں آ جائے تو یہ قیامت بن جاتا ہے۔ حسن کے جلوے اس کائنات میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ انسانوں میں اس کی کیفیت مختلف نظر آئے گی۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سارے کا سارا حسن ایک جگہ پر ایک مقام پہ جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کسی کی گفتار حسین ہے، کسی کی رفتار حسین ہے، کسی کے رخسار حسین ہے، کسی کی مد بھری آنکھیں حسین ہیں، کسی کی آواز حسین ہے، کوئی کسی ڈھنگ سے حسن لیے بیٹھا ہے۔ اس حسن کے جلوے آپ کو کائنات میں جگہ جگہ دکھائی دیں گے، اس کے ترانے آپ جگہ جگہ سنتے نظر آئیں گے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے، جب حسن کی ساری لڑائیاں اور ساری لڑائیاں، حسن کے سارے جلوے، حسن کے سارے پہلو ایک ذات میں جمع ہوتے ہیں، عرش والے اسے احمد کہتے ہیں، زمین والے اسے محمد کہتے ہیں۔ دل میں مدت و آرائشیں ہوتی رہی، تب کہیں امداد کونین کا حاصل ہوئی۔ اور آدم چشتی صاحب نے کمال کر دی، فرماتے کہ سمجھا رہی عروج میرا عشق بے زبان، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ یا اللہ میرا عشق بے زبان ابھی تک اس گہرائی میں ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہے کہ کہیں ایسا ہے کہ رب نے آپ کے حسن کے جنوں کی خیرات ساری کائنات میں سمیٹ دی ہے، یا کہیں ایسا ہے کہ رب نے سارے حسن کو جمع کر کے محمد بنا دیا۔ ہمارے حضور سونے، میں نے پنجابی کا لفظ بولا ہے کیونکہ اس کے اندر چاشنی بڑی ہے۔ ہمارے حضور سونے ہیں، کیا ہے؟ سونے ہیں، سونے اللہ سونے بھی ہیں، من مونے بھی ہیں۔ بندہ سونا ہوتا ہے پر دل میں چنگا نہیں ہوتا۔ دل میں ایک بندہ خوبصورت ہوتا ہے، ہے خوبصورت لیکن دل کو بھاتا نہیں ہے۔ حضور ایسے سونے ہیں کہ من کو موہ لیتے ہیں، جو دیکھتا ہے وہ انہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے۔
پورے کا ہو کے رہ جائے۔ حضور کتنے سونے ہیں، حضور کے حسن کی جلووں کی خیرات اور اس کی تاثیر غلاموں تک کیسے پہنچتی ہے۔ آپ نے نام سن رکھا ہے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قبیلہ بنو کلب کے 8 سال کے بچے تھے، والدہ کے ساتھ بکری چرانے نکلے اور قبیلے والوں نے حملہ کر لیا اور ان کو اٹھا کے لے گئے، اور بکتے بکاتے یہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، غلام کی حیثیت سے پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ طیبہ طاہرہ نے آپ کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو یہ بات کرتی ہوں کہ میں آپ کی خدمت کے لیے وقت کرتی ہوں۔ زید بن حارثہ، یاد رکھیے کہ زید بن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں 30 پاروں میں اور کسی صحابی کا نام نہیں۔ وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، یہ نام اس کی اور بھی شاید سنا ہے، لیکن خاص وجہ بھی ہے، وہ بھی عرض کر دیں گے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ آپ کے چچا کعب وہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے، انہوں نے دیکھا آپ کو، دیکھ لیا کہ یہ تو میرا بھتیجا ہے، لیکن وہ لے جا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ حضور کی کسٹڈی میں تھے، حضور کے آپ کی نگرانی میں تھے۔ واپس کہہ رہے تو اپنے بھائی جان کو کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا میں نے دیکھا ہے، اپنا بھتیجا دیکھا ہے، تو ہم چلتے ہیں، 3-4 لوگ مل کے چلتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو واپس لے آتے ہیں۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں۔ آپ کے والد گرامی، آپ کے چچا جان اور آپ کے خاندان کا ایک اور فرد، 3 بندے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ بیٹا میرا ہے، اس بیٹے کی جو قیمت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، یہ مجھے واپس کر دیں۔ سچ کے جائیں حضور نے فرمایا کہ میں نے پیسے نہیں دینے، اس کا جو بدل ہے وہ میں نے نہیں لینا، اگر یہ جاتا ہے تو اس سے پوچھ لو، اس کو لے جاؤ۔ نہیں سمجھے آپ؟ اگر یہ جاتا ہے وہ بیٹھا ہے، زید وہ بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لو اگر یہ جاتا ہے نا تو پھر اس کو لے جاؤ۔ ابھی لڑکپن ہے، لڑکپن میں انسان کا شعور کتنا بیدار ہوتا ہے، انسان کی نگاہ کی رسائی کہاں تک ہوتی ہے، اس کا عقل، اس کی فہم کتنی گہرائی تک گزرتی ہے۔ لیکن صدقے جائیں زید بن حارثہ کی نگاہ اتفاق پر اور حضور کی بارگاہ کے انوار و تجلیات کے مشاہدے پر قربان جائیں کہ سیدنا زید بن حارثہ کو جب والد گرامی نے دیکھا تو 8-10 سال کی جو دوری ہوتی ہے، جب باپ بیٹے سے ملتا ہے تو عجیب جذباتی کیفیت ہوتی ہے، اور بیٹا باپ سے گلے مل کے رونے لگ جاتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ اور ہو گیا، جب باپ نے پوچھا کہ اے زید ہمارے ساتھ چلو گے، تو میں اللہ کی عزت کی قسم ہے اس بارگاہ سے میں واپس نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ جو کچھ میں نے یہاں دیکھا ہے وہ کائنات میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ کیا کچھ دیکھ لیا، یہ کلمات ہیں بالکل۔ آپ فرماتے ہیں جو کچھ میں نے یہاں دیکھا ہے میں کائنات میں کہیں نہیں دیکھا۔ مجھے بتائیں، آج ہم 1400 سال بعد حضور کا ذکر چھیڑ کے بیٹھے ہیں اور ہر غلام کی عجیب سی طبیعت نظر آنے لگ جاتی ہے، تو اس ذات کا عالم کیا ہے، اس کی خوش بختی کا عالم کیا ہوگا کہ جو صبح کو بھی حضور کا دیدار کرتے ہیں، شام کو بھی حضور کا دیدار کرتے ہیں۔ کیا کچھ دیکھا ہوگا، ابھی عرض کرنا ہے کہ کیا کچھ دیکھا ہوگا۔ اب لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیے نا، آپ نے کیا لجپالی فرمائی، آپ نے کتنی لجپالی فرمائی۔ جب سیدنا زید بن حارثہ نے یہ بات عرض کی نا کہ میں نے حضور کی بارگاہ سے واپس نہیں جانا ہے، اللہ اکبر، تو گویا کہ زبان حال سے تو وہ یہ کہہ چکے نا کہ مر مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، آپ مجھے واپس لے جانا چاہتے ہیں،
میں تو جانے کتنے سفر طے کر کے اس بارگاہ میں پہنچا ہوں، آپ اس بارگاہ سے ہم واپس نہیں جا سکتے۔ لجپال کریم آقا نے لجپالی کی انتہا کر دی، آپ کے والد صاحب کو ساتھ لیا، چچا کو بھی ساتھ لیا، زید بن حارثہ کو بھی ساتھ لیا، اور بیت اللہ میں مسجد حرام میں کھڑے ہو کے قریش کے سرداروں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے اعلان کر دیا، لوگوں سن لو، زید کو میں آج سے آزاد کرتا ہوں، پہلے یہ غلام تھا، اب یہ آزاد ہے، اور صرف یہ آزاد نہیں ہے، آج سے زید کو میں اپنا بیٹا بنا رہا ہوں۔ انتہا کر دی، اس لجپالی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ واحد صحابی جن کا نام قرآن میں آیا ہے، حضور کتنے سونے ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے حضور، اللہ، آئیے سنیے حضور کتنے سونے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، حسن و جمال کا عالم اور کیفیت کیا ہے۔ آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں ایک نام سنا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ اصولی بات میں عرض کرنے لگا ہوں، اور عقیدے کی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ کوئی بھی نبی کو جا نہیں ہوتا، نبی سونا، نبی یار نبی تو بعد کی گل ہے، حضور کے غلام کو جے نہیں ہوتے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو حضور کے چہرے اور حضور کے چہرے کے حسن کی خیرات مل جاتی ہے، لجپال کریم یہ فرما رہے ہیں، لوگوں یہ عام نہیں رہتے ہیں، اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو میرے چہرے کے حسن کا فیضان ملا ہوتا ہے، جب تم انہیں دیکھتے ہو تو حال یہ ہو جاتا ہے، چہرہ ان کا ہوتا ہے، تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ بڑا اعلیٰ انتخاب ہے اللہ، نبی کو کیا نہیں ہوتا، نبی کی ہوتا ہے سونا ہوتا، نبی سونا ہوتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس نے کسی کو کیا وصف دیے، کہاں تک دیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ حسن کے حوالے سے کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر موجود بھی ہے۔ سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کی کیفیت کیا ہے۔ حسن یوسف، اس کی کیفیت، اس کا معاملہ کیا ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ یوں کیا کہ زلیخا جو ملکہ تھی، وہ جناب یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو گئی، دیوانی ہو گئی، حسن کی تاب نہ لا سکی نا، تو مصر کی عورتوں نے اس پر الزام لگا دی، تو ملکہ دادی تم کیا کر رہی ہے، ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، دیوانی ہوئی ہے۔ بندہ کہتے ہیں یار تمہارا یہ اسٹیٹس نہیں اس کام کا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایسے جواب نہیں دوں گی، کسی طریقے سے جواب دوں گی، بادشاہ کا جواب بھی نہیں، بادشاہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا تمہیں ایسے جواب نہیں دوں گی۔ قرآن اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے، فرمایا فلما سمعت بمکرہن وَأَسْرَتْ إِلَيْهِنَّ، کہ جب زلیخا نے ان کی ساری گفتگو سنی نا، وَأَسْرَتْ إِلَيْهِنَّ، ان کی طرف پیغام بھیج دیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے تکیے تیار کیا، تکیے لگے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی اور پھل دے دیا، وقالت اخرج علیہا، جب پھل بھی دے دیا چھری بھی دے دی، تو اس نے جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی، وقالت اخرج علیہا، کہ اپنی چلمن ذرا ہٹائیے گا، ان کو اپنا رخ زیبا ذرا دکھائیے گا۔ فلما سمعت بمکرہن وأسرت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، جب جناب یوسف علیہ السلام نے وہ حجاب ہٹایا تو پھر کیا ہوا، وقطعن أيديهن قلن حاش للہ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملک کریم۔ وہ جناب یوسف علیہ السلام کے حسن ہستی کے جلووں کو برداشت نہ کر پائی، بس ایک
آسمان سے نورانی فرشتہ اتر کے آ گیا. یہ تو کوئی آسمان سے نورانی فرشتہ ماہارا بشرا، یہ بشر نہیں ہے. بشر وہ دیکھ چکی تھی اور بشر کا نظارہ بھی کر چکی تھی. لیکن بات تھوڑی سی میں عرض کر دیتا ہوں، وہ مصر کی عورتیں بڑی سیانی تھی، نبوت کی پہچان رکھتی، نبوت کے حسن کے فیضان کو بھی پہچان رکھتی. اور کیا بیٹھی نا ماہارا بشرا، زلیخا تو سچی تھی، یہ بشر ہے ہی نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو آسمان سے نازل ہونے والا فرشتہ نظر آتا ہے. اچھا آپ دیکھیے، یہ جناب حسن یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے. اللہ نے آپ کو بے شمار حسن کی ذریعے عطا فرمائے. ہم تنقید نہیں کریں گے، ابھی اکرام علیہ السلام کی تنقید تو وہ تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے معاملہ دیکھنا ہے حسن مصطفیٰ کا. آپ دیکھیے، یہ دربار ہے مصر کا، انگلیاں کٹی ہیں عورتوں کی، انہوں نے خود نہیں کاٹی ہیں بلکہ کیا ہوئی ہیں، کٹی ہیں. کیا ہوئی ہیں، خود نہیں کاٹی ہیں، جان بوجھ کے نہیں کاٹی. آپ کے چہرے کے سامنے، آپ کے حسن کے سامنے جب دیکھا تو آپ نے ہوش بھول گئے اور سی بھی نہیں کی ہے، انگلیاں اپنی کاٹ بیٹھی ہیں. امام الشاہ حضور تاجدار بریلوی فرماتے ہیں یہ ہے حسن یوسف. جب حسن مصطفیٰ کا معاملہ دیکھا جائے وہاں کیفیت کیا ہو جاتی ہے. ارے حسن یوسف میں کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹا کے ہے تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول آپ حسن کا معاملہ یہ ہے، وہاں پہ عورتوں کی انگلیاں کٹی تھی، انہوں نے کاٹی نہیں تھی، لیکن سونیا تیرے حسن کا معاملہ ہے کہ عرب کے جوان تیرا نام جائے، تیرا چہرہ نہیں، تیرا نام ہے کہ اپنے سر کٹا دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. اللہ اکبر. حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ برصغیر کے مردان نہیں، عرب کی جرنی اور کبھی اور سب جان مرد. یا رسول آپ کا چہرہ دیکھ کے نہیں، صرف آپ کا نام سن کے اپنے سر کٹا دیتا ہے. اس حسن کی کیفیات میں کیا ہوتا ہے، اس حسن میں لذت کتنی ہو سکتی ہے، اس حسن کی رانائی اور زیبائی کتنی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسن عطا فرمایا. اور امام زرقانی علیہ رحمہ نے امام قرطبی کے حوالے سے قول نقل فرمایا کہ حضور کے حسن کی کیفیت کیا تھی. فرماتے ہیں کہ لم یظہر تمام حسنہ، لم یظہر لنا تمام حسنہ لأنه لو ظہر تمام حسنہ لما اطاقت اعیننا رؤیتہ. فرماتے ہیں لوگوں سن لو، حضور کے حسن کی رانائی اور زیبائی اور اس میں کیا کیفیت تھی. فرماتے ہیں حضور کا سارا حسن کبھی عیاں ہوا ہی نہیں ہے، کبھی ظاہر ہوا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر حضور کا سارا حسن ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھیں بالکل بھی حضور کا دیدار نہ کر پاتی. ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم حضور کے چہرے کا دیدار بھی کر سکتے ہیں. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں بھی بن جاتے دور لاکھوں لوگوں کی اٹھتا ہجاب میں. تو شاہ خوبان مکان جانا ہے چہرہ اوپر کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب دے. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ حسن عطا فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کے ہے کہ حسن کی یہ کیفیت. میں ابھی حضور کا سارا بیان نہیں کیا، صرف حضور کے حسن، چہرے کے حسن کی کیفیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صرف چہرے کے حسن کی کیفیت. اللہ حضور کے چہرے اقدس کو دیکھ کے کتنے کافر، کتنے غیر مسلم وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں.
مستدرک الحاکم میں امام حاکم نے اس روایت کو درج کیا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں یہودی اور عیسائی پہلے سے موجود تھے۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے اور حضور کے صحابی بنے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں اپنی چچی کے ساتھ اپنے کھجوروں کے باغ میں کھجوریں چن رہا تھا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، حضور کی آمد کی خبر دے رہا ہے مدینے میں۔ فرماتا میں نے اپنی چچی سے کہا آپ کھجوریں چنیں، اگر مجھے اجازت دینا میں ایک بار دیکھنا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہیں کیا پتا تھا کہ دیکھنے جانا ہے یا دل دینے جانا ہے؟ انہیں کیا پتا ہے؟ دلاں دے سودے ہو جاندے جدوں دلدار مل جاتے، تے سر دینا ہی پوندا ہے جدوں سردار مل جاتے۔ کیفیت یہ ہے کہ نہ جانے اللہ نے ان کی تقدیر بدلنی تھی اور ان کے دل میں یہ خیال آنا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی چچی سے کہا کہ آپ کھجوریں چنیں اور میں ذرا دیکھ کے تو آتا ہوں کہ وہ جن کا اعلان ہو رہا ہے وہ کیا واقعی وہ سچے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ قبا کے مقام پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی یہودی ہیں، بہت بڑے عالم تھے، تورات انجیل کیا بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، بلکہ یہودیوں کے سردار تھے مدینہ طیبہ میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو میں نے دیکھا حضور ایسے جلوہ فرما ہے۔ فرماتے ہیں کہ لما رأیت وجہہ فعرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب۔ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے کو ٹٹکی باندھ کے دیکھا نا ٹٹکی باندھ کے دیکھا حضور کے چہرہ انور کو، لما رأیت وجہہ، جب آپ کا چہرہ انور دیکھا، اس چہرہ انور کے حسن کی توانیاں دیکھی، فعرفت، میں نے جان لیا، دیکھا، مشاہدہ کیا اور دل میں یہ بات اتر گئی، فعرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب۔ میرے دل نے گواہی دی عبداللہ دیکھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، کسی جھوٹے کا چہرہ اتنا سونا ہو سکتا ہے اتنا سونا چہرہ آمنہ کے دار کا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں نے دل نے یہ بات پہچان لی، عبداللہ دھیان سے دیکھو، فعرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، کسی جھوٹے کا چہرہ اتنا سونا نہیں ہو سکتا ہے۔ بات صرف حسن کے مشاہدہ کی نہیں رہی، جب کسی کا حسن بھا جائے نا تو دل سے بھی بات ہوتی ہے۔ فرمایا میں نے حضور کا کلام پہلی ملاقات میں سنا، جیسے میں نے ابھی یہاں خلیل صاحب موجود ہیں، پچھلے دنوں حرم میں میرا بیان تھا تو وہ بھی بتا رہے تھے ان کی محبتیں ہیں کہ آپ کا بیان سارا لفظ میں یاد ہوتا ہے، تو یہ محبت کی کیفیات ہوتی ہے۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں پہلی ہی ملاقات میں نے حضور کا چہرہ دیکھا اور حضور اپنے رفقا کو بیان کر رہے تھے، فرماتے ہیں اس کلام کا ایک ایک لفظ میرے دل پہ نقش ہو گیا۔ وہ کلام کیا تھا؟ حضور فرما رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وحاربوا ارحام وتدخلوا الجنة بسلام۔ فرماتے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سونا چہرہ اتنا پیارا ہے، حضور کا کلام کہتا ہے۔ فرماتے حضور فرما رہے تھے اے لوگوں سلام کو عام کیا کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کیا کرو، واطعموا الطعام، اور کھانا کثرت سے کھلایا کرو، دوسروں کو کھانا کھلایا کرو، واصلوا الارحام، جو غریبی رشتہ دار ہیں ان سے دور نہ رہا کرو، ان سے قریب ہو کے محبتیں بانٹا کرو، واصلوا الارحام۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا کہ پھر کیا کیا کرو؟ فرمایا کہ والناس نیام وصلوا باللیل وتدخلوا الجنة بسلام۔ لوگوں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں
جب لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں تم سویا نہ کرو، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو، یہ کام تم کر لیے کرو، میں محمد رسول اللہ تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ وتدخل الجنہ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل اللہ۔ دیکھیں نا محبت کی کتنی کیفیت ہوگی اور وہ حسن کے کتنے پیارے جلوے ہوں گے جن کو دیکھنے کے بعد ساری باتیں یاد ہو گئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ میں دل تو دے آیا تھا وہیں پہ، دل وہیں پہ ہار آیا تھا، اگلے ہی دن بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کے اپنے دل کو نور ایمان سے منور کر لیا۔ صرف حضور کا چہرہ دیکھے، حضور نے کوئی بات نہیں کی ان کے ساتھ، یعنی ایمان لاؤ، اسلام قبول کرو، حضور نے کچھ نہیں فرمایا، صرف چہرہ دیکھ کے یہ بات طے ہو گئی کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ اللہ کاش اللہ وہ آنکھ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یہ وہ کیفیت ہے اسلام جو اللہ کریم نے چہرہ مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ دیکھیے بہت ساری باتیں آپ احباب نے سن رکھی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن جمال کے حوالے سے۔ آپ ثناخانہ میں مصطفیٰ سے ایک کلام سنتے ہیں، دیوان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے،